یعنی بسا اوقات ہم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ہیلتھی کھا رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، لیکن ہم اتنا رج کے کھا لیتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے ہیلتھی بھی ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی جان کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اور پھر بسا اوقات ہمیں اس کی زیادتی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ بسا اوقات تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند میری ڈسٹرب ہوگی، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے ڈکاریں بہت آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے ایسیڈیٹی بہت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میرے جو ہے نا مجھے پیشاب بار بار آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے مجھے کئی دن سے ٹوائلٹ نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میرے دماغ پر بہت زیادہ بوجھ ہے، پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں مجھے ایسا سینے کی طرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسا بہت زیادہ بوجھ بن گیا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ جو ہے بہت بھاری ہو رہا ہے، پیٹ بہت سخت ہو رہا ہے۔ یہ ساری وہ علامات ہیں کہ جو ہماری غذا کے اندر بے اعتدالی ہے، غذاؤں کے اندر بے اعتدالی ہے، اور اپنی روزمرہ کی روٹین کے اندر اپنی زندگی کی ایک روٹین نہیں بنانا، ٹائم ٹیبل نہیں بنانا۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے دوپہر کا کھانا کس ٹائم کھا رہے ہیں، رات کا کھانا کس ٹائم کھا رہے ہیں، صبح ناشتہ کتنے بجے کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو ایک یوز ٹو جس طریقے سے کر دیتے ہیں، پھر وہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے، پھر ہمیں بھوک نہیں لگتی، اور ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے، گھر میں سب کچھ موجود ہے، کچن بھرا ہوا ہے، فریج بھری ہوئی ہے، کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ اور ہم زیادہ کھانے کیا کرتے ہیں، یو کے یورپ کے اندر ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں فروزن اشیاء۔ گھر کے اندر ماؤں کے لیے بھی آسانی ہے، ماشاءاللہ جو بھی ہے لا کر فروز کر فریزر کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور فروزن اشیاء وہاں سے نکال کر تل کے دے دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ بچوں نے ہیلتھی، اب بچوں کے سامنے بھی رکھ دیا، بچے بھی کھاتے نہیں ہیں، کچھ کھا لیا، آدھا چھوڑ دیا، آدھا بن کے اندر ڈال دیا، آدھے سے زیادہ بچے اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا وہ بھی وقت چلے گیا کہ اب مائیں جو ہے نا زبردستی بچوں کو، بچپن میں تو بچوں کے ساتھ تو ٹھونسنا ہی ہوتا ہے نا، کہ بچے نہیں کھا رہے تو ان کو کھلانا زبردستی، ان کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر اپنے گھر کے کھانے پکانا۔ تو بہت کم ایسے گھر رہ گئے کہ جہاں مائیں جو ہے روزانہ کے کھانے بناتی ہیں، اور وہ تو ایک دن کھانا بناتی ہیں پورے ہفتے۔ کئی جگہوں پر ایسا کہ فروز کر کے فروزن اس کو کر دیتے ہیں، سالن کے بھی پورشن بنائے ہوئے ہیں۔ میں ایک جگہ پر جانا ہوا تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ہمیں ایسا کرتی ہوں جی، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں بھی کام کرتی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی کام کرتے ہیں، اور ہم جو ہے نا میں سالن بنا کے رکھ دیتی ہوں اس کو پورشن بنا کے، اور جو ہے نا بس ایک پورشن نکال کر گرم کر کے وہ دے دیتے ہیں۔ اور اب دوسرا طریقہ کیا ہے، اب آگ پر بھی ہم نہیں گرم کرتے، ہم تو اوون کا استعمال، ہم تو جو ہے مائکرو ویو کا استعمال کرتے ہیں۔ اب مائکرو ویو کے کیا کیا نقصانات ہیں ذرا اس پر پڑھیں، آپ گوگل کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ناظرین کرام، یہ سب زیادتیاں ہیں۔ اگر جہان چاہتے ہیں، جہان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جہان میں آپ زندگی ایک انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب وہ باتیں ہیں جن پر ہم روزمرہ عمل نہ کر کے اپنی جان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جملہ تو بڑا سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ مجھے خود اچھی طریقے سے یاد ہے، اللہ غنی کی رحمت فرمائے ہماری والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو، تو وہ بچپن میں ہمارے گھر بن رہا تھا، تو اس وقت ہم جو ہے ریتی کی ٹرالی بھر بھر کر جو ہے اس کی فاؤنڈیشن کے اندر ڈالتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اتنا بھرو کہ جو آسانی سے لے کے چلے جاؤ، دوسری ٹرالی پھر آسانی سے بھر لو گے، یعنی کہ ایک ہی دفعہ اتنا نہ بھرو کہ دوسری دفعہ جو ہے نا پھر تم چلا ہی نہ سکو۔ یعنی کہ وہ اس طریقے سے فرمایا کرتی تھی کہ اگر تمہارے اندر جسم میں طاقت ہے نا تو سبحان اللہ ہر کام کر سکتے ہو، اگر جسم میں طاقت ہی نہیں رہے گی تم کیا کرو گے، اپنا نقصان کر دو گے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں بس اوقات ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ جملہ اگر ہمیں سننے میں اچھا لگ رہا ہے، جان ہے تو جہان ہے، لیکن اس جملے پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اور اپنے ظاہری اعضاء کی طرح اپنے باطنی اعضاء کی بھی حفاظت کرنا، یہ ہے۔ اگر آپ کو مجھے پتہ چل جائے کہ ایک کولڈ ڈرنک پینے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے معدے کی دیواریں کتنی زخمی ہوتی ہیں، تو ناظرین کرام یقین جانیے کہ ہم زندگی بھر کولڈ ڈرنک نہ پئیں، کیونکہ ہمارے پورے جسم کو جتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ دوبارہ وارم اپ کرنے کے لیے، پورے گرم ہونے کے لیے، اور اس دوبارہ اپنی اصلی حیثیت پر لانے کے لیے، تو ہم کبھی زندگی میں آئس کریم بھی نہ کھائیں۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جان ہے تو جہان ہے پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے روزانہ کی غذاؤں پر غور کریں، کھانے پینے پر غور کریں، اور اپنے جاگنے سونے کی روٹین پر غور کریں، اور اپنے روزانہ کی روٹین کے اپنے ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں کھانے کا۔